أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصلاح معاشرہ میں آج ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اولاد کے اوپر ماں باپ کے کیا حق ہیں. اولاد کے ہاتھوں ماں باپ کی بے ادبی، ان کی قدر کو نہ پہچاننا اور ان کے ساتھ مسلسل منفی رویوں کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں اولاد کی ہاتھوں سے ماں باپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی شان، ان کا مقام معلوم نہیں ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے والدین کے ادب اور احترام اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر واجب فرمایا ہے. جیسا کہ سورہ لقمان میں اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو لازم کیا ہے کہ انشکر لی ولوالدیک. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت اہم اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرح والدین کا شکر گزار ہونا واجب ہے. اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے بعد انسان کے سب سے بڑے محسن وہ اس کے والدین ہیں. یاد رکھیے، والدین نعمت خداوندی ہیں، شجر سایہ دار ہیں، دعاؤں کا خزانہ ہیں، یہ آغوش رحمت ہیں اور اس دنیا میں سب سے بڑے انسان کے خیر خواہ وہ اس کے والدین ہیں. آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں ماں باپ کے ہم پر کیا حق ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کے بعد سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محبوب خدا، آدمی کا ماں باپ کا اس پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے لیے جنت ہیں یا جہنم ہے. اگر تو نے ان کی اطاعت کی، ان کی خدمت گزاری کی، ان کا فرما بردار رہا تو نے جنت کو حاصل کر لیا، اور اگر تو نے ان کو ناراض کیا، ان کی بے ادبی کی، تو نے اپنے لیے جہنم کو واجب کر لیا. اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میرے ماں باپ نے میرے ساتھ ظلم بھی کیا ہو، زیادتی بھی کی ہو، پھر بھی میں ان کی فرما برداری کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ان ظلما ان ظلما ان ظلما. اگر انہوں نے تیرے ساتھ زیادتی بھی کی ہے تب بھی تیرے اوپر یہ واجب ہے کہ تو ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے. اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اولاد کے لیے کسی صورت یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ماں باپ سے انتقام لیں، ان کی خدمت سے پہلو تہی کریں، کو ناراض کرنے کے لیے بہانے تلاش کریں. ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرما بردار بیٹا، خدمت گزار بیٹا
جب شفقت اور رحمت کی نظر سے اپنے والدین کو دیکھتا ہے، رب ذوالجلال اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کوئی آدمی ایک دن میں 100 بار اپنے والدین کو دیکھے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر وہ 100 بار بھی اپنے ماں باپ کو شفقت اور رحمت کی نظر سے دیکھے گا، 100 مقبول حج کا اللہ رب العالمین اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک میں یہ بات اور اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ فرمائی کہ جو آدمی، جو بیٹا اللہ کی رضا کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ان کا فرما بردار رہتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر کسی کا ان میں سے ایک زندہ ہے اور وہ اس کی خدمت گزاری، اطاعت گزاری اور فرما برداری کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کا 1 دروازہ کھل جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ماں باپ کی خدمت جنت کے دروازوں کو کھولتی ہے، ماں باپ کی خدمت مصیبتوں کو ڈالتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی تم سے پہلے ایک سفر پر تھے، رات گزارنے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ لیتے ہیں، پہاڑ سے ایک بڑا پتھر گرتا ہے، چٹان غار کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ایک آدمی کی دعا سے اللہ اس پتھر کو ہلا دیتا ہے، بند دروازوں کو اللہ کھول دیتا ہے، اور وہ آدمی یہ دعا کرتا ہے کہ اے رب ذوالجلال، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں دن بھر بکریاں چراتا اور جب شام کو گھر آتا تو آ کر دودھ کو دھوتا، دودھ دھونے کے بعد پھر میں سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا، جب والدین خوب سیر ہو کر پی لیتے تو پھر میں اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو پلاتا۔ لیکن ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ میں بکریاں چراتے چراتے بہت دور چلا گیا اور شام کو لیٹ واپسی ہوئی۔ جب رات کی تاریکی میں واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، برتن میں ڈالا اور والدین کے چارپائی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں یہ بھی نامناسب سمجھتا تھا کہ جب کہ وہ سوئے ہوئے ہیں تو میں ان کو جگاؤں، تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ میں وہ دودھ لے کر کھڑا ہو گیا، جب کہ میرے بچے بھوک سے چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، یہاں تک کہ صبح ہوئی تو میرے والدین جاگے، اور وہ دودھ کا پیالہ سب سے پہلے میں نے اپنے والدین کو پلایا اور پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ یا اللہ، یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا۔ اے اللہ، میرے عمل میرا تیرے ہاں قبول ہوا ہے، تو یا اللہ اس عمل کے ذریعے سے اس میری مصیبت کو ٹال دے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غار سے وہ چٹان ہل گئی۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، آج ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کا احسان مند رہنا چاہیے، ان کے قدردان بنیں، ان کے شکر گزار بنیں، فرما بردار بنیں، ادب شناس بنیں۔ یہی وہ کام ہے جس کے نتیجے میں اللہ ہم سے راضی ہوگا، جنت کے دروازے کھلیں گے، رزق کے اندر اضافہ ہوگا، عمر میں برکت ہوگی، گھر کے اندر خیر اور برکت ہوگی، معاشرے کے اندر اصلاح ہوگی۔ اگر ہم والدین کو ذلیل کریں گے تو اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔